وہ 3 دن کی دلہن چھت پر اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے اور گھنے بال کمر تک آئے ہوئے تھے۔ چہرے اور گردن پر لمبی کھرنچیں تھیں جن سے رسنے والا خون وہی جم کر کھرنٹ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ بے خیال سے آگے بڑھی اور منڈیر سے لگی جالی کے ساتھ آ رکی۔ اب نگاہ کے سامنے ہل چلے ہوئے کھیت تھے۔ ہوا اچانک تیز ہوئی تو سامنے شہر جانے والی تارکول کی سڑک پر گرد و غبار بگولوں کی صورت اٹھتا نظر آنے لگا۔ گھر کی چار دیواری کے باہر مویشی بندھے تھے۔ ہل چلے کھیت میں ایک آدمی بغل میں کپڑے کی پوٹلی دبائے بیج بو رہا تھا، جبکہ سفید لباس میں ملبوس ایک قدآور شخص منڈیر پر کھڑا ہاتھ اٹھا کر بیج بوتے آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ قدآور شخص اس چھت پر کھڑی دلہن کا شوہر تھا۔ لڑکی کی نگاہ اس پر پڑی تو ایک دم اس کا دل بھر آیا اور ذہن پر جیسے کوئی ہیجان طاری ہو گیا۔ وہ ایک دم چیخی اور چیختی چلی گئی تھی۔ منڈیر پر کھڑے آدمی نے قدرے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ دیر چھت پر کھڑی روتی لڑکی کو گھورا، پھر تیز تیز چلتا حویلی کی جانب آنے لگا اور حویلی میں داخل ہو کر دوڑتا ہوا لمحوں میں وہ آدمی چھت پر اس کے روبرو تھا۔ ابیر، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ہاں بولو۔ اس نے قریب آتے ہی اس کا بازو کونی سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی اور آنسوؤں سے جل تھل آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ کیسا لہجہ تھا، کڑا، بیزار اور سنگین۔ حالانکہ کبھی یہی لہجہ شہر ٹپکاتا تھا، زیادہ پرانی بات بھی نہیں تھی۔ نیچے چلو، اب اگر مجھے چھت پر نظر آئی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ جارحانہ انداز میں اسے دھکا دے کر سیڑھیوں کی جانب لاتے وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی یا ملائمت نہیں تھی۔ اسامہ میری بات کا یقین کریں، آپ سے میری پہلی شادی ہے اور میں باعصمت ہوں۔ آپ کو اس کے فولادی ہاتھ کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ بکواس بند رکھو اپنی، میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی ہے، سمجھی؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ ابیر نے گنگ ہوتے ہوئے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بول سکی تھی۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے پٹ وا کیا تو ہوا کا یک بستہ جھونکا اس کے بالوں کو چھوتا کمرے میں پھیل گیا۔ باہر ہر سو برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ بلند و بالا پہاڑ، سر و قد درخت، سڑکوں کے سرمئی پن کو بھی برف کی سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ فضا میں خاموشی اور اداسی کا رنگ غالب تھا، یا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے آتش دان میں آگ روشن تھی، مگر اس کے اندر جیسے کوئی گلیشیئر جمع ہوا تھا۔ نیا ٹھکانہ، وہ نئے لوگ اور اس پر دھوکہ۔ وہ جتنا سوچتی اسی قدر مضطرب ہو جاتی، گو کہ وہ اس دھوکے و فریب کا کبھی حصہ نہیں بنی تھی۔ مگر ضمیر زندہ ہو تو اضطراب اپنوں کی بدعمالی پر بھی نصیب ہوا کرتا ہے۔ وہاں اس کی نگاہ ایک دم ایک منظر پر ٹھہر گئی۔ یک بستہ صبح کے ملگجے اجالوں میں جیسے ایک دم سورج کی سنہری کرنیں ہر سو جگمگانے لگیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا ٹریک سوٹ میں سڑک کنارے چلتے ہوئے اچانک گلاب کے کنج کے پاس رک گیا۔ جھک کر گلاب کی ادھ کھلی کلی کو توڑتا ہوا وہ اس سارے ماحول میں ایک دم خوبصورت اضافے کا سبب بن گیا تھا۔ کچھ منظر بلا شبہ اپنے اندر طلسمی کشش رکھتے ہیں۔ وہ بھی بے خود اسی منظر میں کھو گئی۔ وہ اپنے دھیان میں تھا۔ گلاب کی ادھ کھلی کلی ہمراہ لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ تب چونکی جب ہنسی کی آواز سنی۔ حیرانی سے پلٹنے پر سارا کو روبرو پا کے اس کے حلق تک میں کڑواہٹ کھل گئی تھی۔ بہت ہینڈسم ہے نا؟ محترم یہاں کے مشہور بزنس مین ہیں۔ اس مرتبہ ہمارا شکار یہی ہوگا۔ ساری معلومات لے چکی ہیں مام۔ سینے پر ہاتھ باندھے سارا بہت جوش سے اطلاع فراہم کر رہی تھی۔ ابیر کا دل دھک سے رہ گیا، بلکہ انا نے تو اس پر اپنے حسن جہاں سوز کے ڈورے بھی ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ ابیر نے ہونٹ بھینچ لیے اور کوشش کی کہ چہرے سے کچھ عکس نہ ہونے پائے۔ کچھ کام تھا تمہیں مجھ سے؟ اس نے نروٹھے پن کی انتہا کر دی، جبھی سارا کے چہرے پر توہین کے احساسات سے آگ بھڑک اٹھی۔ مام کا میسج ہے تمہارے لیے، اس پڑھائی کو اب ختم کرو اور دھندے میں ہاتھ بٹاؤ۔ آج کل ویسے بھی بڑا مندہ چل رہا ہے۔ یہ تیسرا ٹھکانہ بدل لیا مگر کوئی شکار نہیں پھنسا۔ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے؟ ابیر نے کسی قدر ناگواری کا اظہار کیا۔ ہاں تمہارا مسئلہ کیوں ہوگا؟ تم تو بس عیش کرنے دنیا میں آئی ہو۔ بکاؤ مال تو ہم ہیں نا، پیسہ بنانے کی مشین۔ سارا تنفر سے بولتی چلی گئی، گویا اس گناہ آلود زندگی کا احساس ندامت بن کر انہیں بھی کچوکے لگاتا تھا۔ تو نہ بنو مشینیں، کس نے فورس کیا ہے؟ جو کچھ کر رہی ہو اپنی مرضی سے کرتی ہو۔ بغیر لگی لپٹی رکھے ابیر نے اسے سنانا شروع کیا۔ سارا کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ شٹ اپ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میری انسلٹ کرنے کا، سمجھی؟ میں بھی تمہاری انسلٹ نہیں کر رہی، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ حقیقت بہت شرمناک ہے۔ ابیر کے لہجے میں نہ صرف تعصب تھا بلکہ تضحیک اور حقارت بھی تھی۔ سارا اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم بھی کوئی شریف سادی نہیں ہو، اسی سسٹم کا حصہ ہو۔ وہ چیخ پڑی تھی۔
ابیر کا چہرہ دھواں دھواں ہو کر رہ گیا تھا۔ یہی بدنصیبی ہے میری، مگر یاد رکھنا میں تمہاری طرح اس گندگی میں نہیں رہوں گی۔ ابیر نے خود پرسکون رہتے ہوئے بھی سارا کو آگ لگا دی تھی۔ غصے میں بے قابو ہوتی وہ اس پر جھپٹ ہی پڑی تھی۔ اگلے لمحے دونوں گتھم گتھا ہو چکی تھی۔ ان کی چیخوں کوسنوں کی آواز پر دوسرے کمرے سے مام، انا اور اینا دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی۔ انہیں ایک دوسرے کو نوچتے گھسوٹتے اور گالیاں دیتے دیکھ کر مام کو صحیح معنوں میں دھچکا لگا تھا۔ انہوں نے اینا اور انا کے ساتھ مل کر بمشکل دونوں کو ایک دوسرے سے چھڑایا۔ مام، انا اور اینا کو اسے وہاں سے لے جانے کا اشارہ کر کے ابیر کو گھورنے لگیں، جس کے بال کھل کر بکھر چکے تھے، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ سب کیا ہے ابیر؟ ان کا لہجہ بے حد سنگینی لیے ہوئے تھا۔ ابیر نے محض انہیں گھورنے پر ہی اکتفا کیا اور بکھرے بالوں کو سمیٹ کر بینڈ میں جکڑنے لگی۔ مام کو اس کی اس حرکت میں سراسر اپنی توہین محسوس ہوئی تھی۔ یہ لڑکی شروع سے ہی اپنے انداز و اطوار کے باعث انہیں خائف کرتی رہی تھی۔ جب ہی انہوں نے اس کے لیے اپنے مخصوص طریقہ کار کو بدلا تھا، وہ بہت زیرک اور جہاں دیدہ تھی۔ ابیر جیسی سرکش گھوڑی کو انہوں نے چابک سے نہیں پیار کی تھپکی سے قابو کیا تھا، مگر پھر بھی اس کے تیور تیکھے اور انداز نخوت سے بھرا ہوا رہتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی سے بھی کھلی ملی نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی الگ دنیا بسائی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی۔ مام نے پابندی نہیں لگائی، مگر آئے دن بدلنے والے ٹھکانوں کی وجہ سے انہوں نے بڑی مشکل سے ہی صحیح مگر اس کی ضد کے آگے ہار کر ہی ہاسٹل میں چھوڑا تھا۔ وہ انہیں ہاسٹل میں نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ اپنے حلقہ احباب میں انہیں ملوانے سے کیوں گریزا تھی وہ جانتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو شاید وہ چھٹیوں میں بھی ان کے پاس نہ آتی۔ کیا پوچھا ہے تم سے ابیر؟ اب کی مرتبہ انہوں نے اسے ڈانٹا تھا۔ بہتر ہوگا آپ سارا سے پوچھ لیں۔ گردن پر پڑنے والی سارا کے ناخنوں کی خراشوں کو دوپٹے سے سہلاتے ہوئے اس نے تلخی سے جواب دیا۔ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے برہمی سے جواب دیا تو ابیر نے ہونٹ کھینچ لیے، جبکہ وہ ہنوز منتظر نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ ابیر کو ناچار زبان کھولنا پڑی۔ اس کے مختصر ترین جواب پر انہوں نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ تمہیں اتنا غصہ کس بات کو سن کر آیا؟ پڑھائی چھوڑنے پر یا دھندے میں ہاتھ بٹانے پر؟ سوال ایسا تھا کہ ابیر کی گلابی رنگت کچھ اور بھی دہک کر انگارہ ہونے لگی۔ مام، آپ جانتی ہیں مجھے آپ کا یہ طریقہ کار پسند نہیں ہے۔ وہ کس قدر بے بسی سے بولی تو انہوں نے محض سر کو اس بات میں جنبش تھی۔ پھر یہ کہ میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتی۔ اسے میری ضد سمجھیں یا پھر التجا۔ اب کی بار اس کا لہجہ مزید مضبوط اور دو ٹوک تھا۔ اس کے چہرے پر ٹھہری مام کی پرسوچ نگاہوں میں تفکر بھی اتر آیا۔ اس کے باوجود کہ یہ معاشرہ تمہیں تمہاری اس پاکی سمیت قبول نہیں کرے گا، تم پر اس گھرانے کی عورت کا لیبل لگ چکا ہے ابیر۔ نہ کرے، مگر میں مجبوری میں بھی گناہ کا راستہ اختیار نہیں کروں گی۔ وہ پھر اسی قطعیت سے کہہ گئی۔ پھر کیا کرو گی؟ خودکشی؟ اب کہ ان کے لہجے میں صرف جھنجھلاہٹ نہیں تھی، طنز بھی تھا۔ مام، بہتر ہوگا آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی، خدا بہتر راستہ نکالے گا۔ مام کچھ دیر اسے تکتی رہیں، پھر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ مام لبنہ فریدہ بیگم، والدین کی ٹھہرو ٹھہر اولاد میں ان کا نمبر آخری تھا، اور ایسے بچے یا تو بہت زیادہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں یا پھر توجہ محبت میں بھی ان کا نمبر آخر میں ہی آتا ہے۔ ان کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوا تھا۔ جوتے، کپڑے، یہاں تک کہ کتابیں تک انہیں ہمیشہ بڑے بھائی بہنوں کی استعمال شدہ ہی ملی تھی۔ محدود آمدنی میں اتنے بڑے کنبے کی کفالت اور بے شمار اخراجات، کوئی ایک بھی تو ایسی خواہش نہیں تھی جو دل نے کی ہو اور وہ پوری بھی ہو گئی ہو۔ یہ محبت، توجہ میں کمی اور خواہشات کی بے مائگی و تشنگی ان کے اندر کیسی باغی سوچیں اور خیالات جنم دے چکی ہیں والدین کو اندازہ ہی نہ ہو سکا، اور وہ بیاہ کر اگلے گھر سدھار گئے، جو والدین کے گھر سے مختلف حالات میں ہرگز نہیں تھا۔ وہاں بھی زندگی کا ڈھب ویسا ہی تھا جس سے چھٹکارے کی وہ ہمیشہ متمنی رہی تھیں، مگر چھٹکارا ہی نہیں تھا، تو انہوں نے حالات کو خود اپنے بل بوتے پر بدلنے کی ٹھان لی۔ بغاوت تبدیلی کا سب سے مؤثر ہتھیار ثابت ہوا کرتی ہے۔ خوبصورتی پاس تھی، ناز و ادا سے آراستہ حسن، سچ سنور کر میدان میں اترا تو قدردانوں کی کمی نہ ہوئی۔ دنیا میں ایسے مردوں کی کمی نہیں جنہیں عورت اشارہ کرے تو قدموں میں لوٹنے اور شرافت کی جامے سے باہر آنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ایسے لوگوں کو اپنا وقت رنگین کرنا ہوتا ہے اور ان کی مٹھی اور جیب گرم ہو جاتی۔ یہ مرد خاندان میں بھی ہوتے ہیں، عزیز و اقارب میں بھی ملتے ہیں اور گلی محلے میں بھی پائے جاتے ہیں، جو وقت اور حالات کے مطابق سہولت سے مطلب نکالنا خوب جانتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ گناہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے، پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ان کے سسرالیوں میں پہلے چیمگوئیاں ہوئیں، پھر منہ پر کھل کر جھگڑے ہوئے، مگر شرمندہ ہونے والوں میں ہوتی تو یہ سب کرتی ہی کیوں؟ شوہر نے نام نہاد شرافت کا اظہار طلاق کی صورت میں کیا اور بچیوں کو بھی ماں کے سپرد کر دیا۔ فریدہ بیگم نے سسرال سے جو جمع پونجی سمیٹی وہ یہی 4 بیٹیاں تھیں جو شکل و صورت میں انہی پر تھیں اور ان کے مستقبل اور عیش و عشرت کا بہترین ذریعہ تھی۔ جب تک وہ خود جوان اور خوبصورت رہیں تب تک انہیں سراہنے والوں کی کمی نہ رہی۔ انہی میں سے مسکین صورت آدمی سے نکاح کر کے انہوں نے اپنے اوپر سے طلاق یافتہ کا لیبل بھی اتار پھینکا اور معاشرے میں بظاہر عزت سے جینے لگیں۔ بیٹیاں انہی کی طرح تھیں، طرح دار، حسین اور اداؤں کے ہتھیاروں سے لیس۔ راہ چلتوں کو بھی منٹوں میں اسیر کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ گو کہ ان کی تربیت ہی اس نہج پر ہوئی تھی۔ انہوں نے آنکھ کھولتے ہی اپنے گھر کا ماحول بھی یہی دیکھا تھا۔ بس یہ ایک عبیر تھی جس کے مزاج اور فطرت کی نیکی اور راستی نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تبھی کچھ سالوں سے انہوں نے انداز بدل لیا تھا۔ مہذب اور خاندانی ہونے کا بحروب بھرا اور اپنی پشت پر چند طاقتور ہاتھوں کی شیپ پر بہت اطمینان سے اپنا کھیل کھیلنے لگیں۔ امیر دولت مند لوگوں میں کسی نہ کسی بیٹی کا رشتہ طے کرتی، بیاہ ہوتا اور سمجھدار بیٹی موقع ملنے پر وہاں سے سب کچھ سمیٹ لاتی اور پھر لٹنے والوں کو ان کا نشان تک بھی نہ مل پاتا۔ صرف یہی نہیں، جو شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے تھے وہ رات کے اندھیرے میں لڑکی کو اپنے ٹھکانے پر لے جاتے۔ یہ کام بہت رازداری سے کئی سالوں سے جاری تھے۔ جنہیں خبر تھی وہ اس راز کو افشا نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی وہ پھنسی بھی تو ان کے تعلقات کام آئے اور وہ صاف بچ نکلتی تھی۔ چھوٹی بی بی آپ کو بیگم صاحبہ یاد کر رہی ہیں۔ وہ اپنا بیگ تیار کر رہی تھی جب ملازمہ دستک دے کر اندر آئی۔ اس کی سبھی پیشانی پر شکنیں سی نمودار ہوئیں۔ تم جاؤ، آتی ہوں میں۔ ملازمہ کو بھیج کر وہ الجھن زدہ متفکر سی بیٹھی رہی۔ کیوں بلوایا امام نے؟ گو کہ ابھی اس کی چھٹیاں باقی تھیں مگر وہ چند دن میں ہی یہاں کے ماحول سے گھبرا گئی تھی۔ بس نہ چلتا تھا اڑ کر واپس ہاسٹل پہنچ جائے۔ اس نے گیلے بال تولیے کی قید سے آزاد کیے، انہیں سلجھایا، پھر دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھتی ہوئی ان کے کمرے کی جانب چلی آئی۔ یس کم ان۔ اس کی دستک کے جواب میں مام کی مغرور سی آواز ابھری تھی۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ معمولی تعلیم یافتہ غربت میں پل کر جوان ہونے والی وہی فریدہ ہے جو کبھی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اب تو ان کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ بیٹھو۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ جو سیل فون پر کسی سے بہت بے تکلفانہ گفتگو میں مصروف تھی، الوداعی کلمات ادا کر کے اس کی سمت متوجہ ہوتے ہوئے بولی، آپ نے بلایا تھا؟ وہ کہ وہ اس کی سگی ماں تھی مگر عبیر نے کبھی ان کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ واضح تھی۔ اسے ان کے انداز و اطوار سے ہی نہیں، ان کی گناہ آلود زندگی سے بھی نفرت تھی۔ وہ ان سے شاکی تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی عاقبت تباہ کر ڈالی تھی۔ ایکچولی یہاں ایک فیملی نے ہمیں اپنے پوتے کی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ تم آج شام کی اس تقریب کے لیے انا کے ساتھ جا کر اپنا پارٹی ویئر لے آؤ۔ مگر میں وہاں جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ تو انٹرسٹڈ نہ ہونا ایک الگ بات ہے اور کسی کام کو کرنا ایک یکسر الگ بات۔ تم وہاں جا رہی ہو، اٹس مائی آرڈر، اوکے؟ اب وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ ان کے لہجے میں واضح حکم تھا۔ عبیر کچھ دیر ہونٹ کھینچتے ہوئے خاموش کھڑی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ انا کے ساتھ مارکیٹ نہیں گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ مام ایک طوفان اٹھائیں گے، مگر اس کے برعکس ان کی خاموشی پر اسے حیرت نے آن لیا تھا۔ یہ حیرت اس وقت اضطراب اور شدید تعصب میں ڈھل گئی تھی جب شام میں مام نے اس کا ڈریس لا کر اس کے پاس رکھ دیا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے عبیر، اور سنو، آج سے تمہاری پڑھائی کا سلسلہ بھی ختم۔ تم ہمارے ساتھ کام میں شامل ہو رہی ہو۔ سارا کی بات غلط نہیں ہے، میں نے تم سے یہ امتیازی سلوک کر کے تمہیں زیادہ ہی سر چڑھا لیا ہے۔ بس بہت ہو چکے یہ لاڈ وغیرہ، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، یہ بات آپ بھی سن لیں۔ اس نے تیش میں آتے ہوئے کپڑے اٹھا کر پھینک دیے۔ مام نے جواباً اسے سرد نظروں سے کچھ دیر ہونٹ بھینچ کر دیکھا تھا، پھر جب وہ بولی تو ان کا لہجہ سخت تھا۔ ایس پی دلبر چھٹا کو جانتی ہو نا، جو پچھلے ہفتے اینا کی برتھ ڈے پارٹی پر یہاں آیا تھا؟ تمہیں ایک نظر دیکھ کر ہی تم پر من مٹا، مگر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ تو وجہ یہی تھی کہ میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی ایک دم سے اس راستے پر ڈال دینا۔ میں نے تمہارے لیے صاف ستھرا راستہ چنا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اب پھر اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو میں آج رات ہی چٹھا کو یہاں بلوا لوں گی۔
ایک رات کے وہ مجھے کم از کم بھی 50,000 ہنس کے دے سکتا ہے، مگر میں یہ سودا صرف ایک رات کا نہیں کروں گی۔ ان کے لہجے کی سنگینی نے عبیر کے حواس سلب کر لیے تھے اور چہرہ بالکل فک کر ڈالا۔ نگاہ کے سامنے 60-65 سالہ دلبر چھٹا گھوم گیا، جس کی آنکھوں میں وحشت و خباثت تھی۔ عبیر سے چند منٹ اس کا سامنا محال ہوا تھا۔ بغاوت، سرکشی اور تنفر کے جذبات خوف کی چادر میں جا چھپے۔ اس کی جگہ لاچاری اور بے بسی نے لے لی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹی تو ماما کا لایا ہوا ڈریس اس کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں میں بے تحاشا نمی۔ بہت زبردست ارینجمنٹ تھا۔ گھاسوں، پیڑ پودوں کو زرد و سفید روشنی نے بہت دل فریب و خوبصورت تاثر عطا کیا تھا۔ دلکش خوشبوئیں ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھیں۔ ایک سائڈ پر کھانے کی ٹیبلز ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ اسی رقبے پر پھیلا لان اور سفید سنگ مرمر کی شان سے سر اٹھائے خوبصورت رہائش گاہ اپنے مکینوں کے اعلیٰ ذوق کی غماز تھی۔ لان کے سبززار پر ہی تقریب کا انعقاد تھا، جو بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب گویا وہاں امڈ آیا تھا۔ وہ ایسی تقریبات کی مشتاق تھی نہ عادی۔ جب بھی اس نے اپنے لیے وہ کونا منتخب کیا تھا جو قدرے الگ تھلگ تھا، لاتعداد برقی کمکموں کی روشنی وہاں تک آتے آتے اتنی ماند پڑ جاتی تھی کہ بہت کچھ واضح دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ اس نے ماحول سے فرار کی خاطر ہی سر اٹھا کر آسمان کو اداس اور مزمحل نظروں سے دیکھا، گویا اللہ سے اپنی ماں کے سلوک کی شکایت کر رہی ہو۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ جب بھی تیرگی محسوس ہوئی تھی، اس نے سر پھر سے جھکا لیا۔ اینا، سارا اور انا ماحول میں پوری طرح سے رچی بسی ہوئی تھی۔ یقیناً ان کا وہاں پہلے سے تعارف تھا، جب بھی بے تکلفی سے گھوم پھر رہی تھی۔ ایسا نہ بھی ہوتا تو وہ تب بھی خود کو اجاگر کرنے اور اہمیت پانے کی تمام تر صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ او اچھا، تو آپ مسز باجوہ کی صاحبزادی ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ وہ جو کوئی بھی تھا انا سے ہم کلام تھا۔ جواباً وہ تغافرانہ انداز میں ہنسی تو گویا فضا میں گھنٹیاں سی باز اٹھی۔ عبیر نے چونک کر دیکھا اور کچھ پل کو منجمد ہو گئی تھی۔ وہ وہی نوجوان تھا جسے اس نے کھڑکی سے باہر سڑک پر گلابوں کے کنج کے پاس جھکے دیکھا تھا اور جس کے متعلق سارا نے اپنے ارادے بتلا کر اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ آج اس روز سے بھی زیادہ شاندار اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ اسامہ ملک صاحب؟ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں ہینڈسم ہوں، ڈیشنگ ہوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ اور انا جواب میں آہستگی سے ہنسی تھی۔ ایک بار پھر سماعتوں میں گھنٹیوں کی آواز گونجی۔ اس نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا تھا۔ آگے پیش آنے والی صورتحال اسے ابھی سے ہی بے چین کر رہی تھی، اور وہی ہوا تھا۔ آج آپ کو ایک خاص ہستی سے ملانا تھا، مائی ینگسٹر سسٹر عبیر کمال حسن۔ انا اس کے ہمراہ عبیر کے پاس چلی آئی تھی۔ عبیر کے چہرے پر گھبراہٹ کا بڑا فطری غلبہ چھایا تھا، جس میں بے بسی کے ساتھ کنفیوژن بھی واضح تھی۔ ان سب رنگوں نے مل کر ہی اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کو انوکھا اور دل نشین سا نکھار بخش دیا تھا۔ اسامہ ملک نے نیم تاریکی میں مومی شمع کی مانند جگمگاتی اس وحشت زدہ ہرنی کی طرح نظر آتی لڑکی کو بے حد دلچسپی سے دیکھا تھا۔ عبیر، یہ اسامہ ملک ہیں، ملک صاحب کے چھوٹے صاحبزادے، بزنس ٹائکون ہیں جناب۔ انا اٹھلا کر تعارف کا مرحلہ نبھا رہی تھی۔ عبیر اس خصوصی تعارف کے پیچھے چھپے پروگرام کی آلودگی اور پیچیدگی کے ساتھ مکروہ ارادوں کو جانتی تھی۔ جبھی نہ نگاہ اٹھائی تھی اور نہ حصہ، اور یوں ہی ہونٹ کچلتی رہی تھی، اور اسامہ ملک کی آنکھوں میں اس گریزاں اور کنفیوز لڑکی کے لیے دلچسپی اور پسندیدگی کا انداز بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ انا کی ریئل سسٹر ہیں؟ اسامہ ملک کی نگاہیں اس کی اٹھتی گرتی لامی پلکوں پر جم گئی تھیں۔ انا اسے اسامہ کے پاس چھوڑ کر خود کسی بہانے سے وہاں سے سرک گئی، اور اب عبیر کی گویا جان پر بن آئی تھی۔ ان نگاہوں کی وارفتگی نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اس کے لیے دی انداز اور جواب کے باوجود اسامہ ملک اس سے گفتگو میں مصروف رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی وہ جتنا کترائی، جتنا بچی، اسامہ ملک کی نگاہوں نے اسے ہر جگہ کھوجا تھا۔ کیک کٹنے کے بعد اس کا تعارف بالخصوص اپنے والدین سے کرایا تھا۔ وہ جتنی مضطرب اور جذبر ہوتی رہی تھی، اینا وہاں اسی قدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ان کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ اسامہ ملک ایک تگڑا شکار تھا اور آرام سے پھنسنے کو از خود تیار بھی۔ پھر مام کی خواہش اور توقع کے عین مطابق مسز ملک اسامہ کا رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ گئی، اور مام اپنی ساری خوشی چھپا کر بظاہر ہیل و حجت سے کام لے رہی تھی۔ مجھے تو آپ کی ساری بچیاں ہی پیاری لگی ہیں ماشاءاللہ، مگر اسامہ کی خواہش عبیر کے لیے ہے۔ وہ رکھ رکھاؤ والی خاندانی عورت تھی۔ ان کے بات کرنے کے انداز میں بھی بہت سجاؤ اور رواداری تھی۔ مام کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خود ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی، مگر یہ معاملہ رسان اور تحمل کا متقاضی تھا۔ اتاولے پن کا مظاہرہ کھیل بگاڑ بھی سکتا تھا۔ جب ہی انہوں نے کچھ پس و پیش سے کام لیا، کچھ مجبوریوں کا رونا رویا،
بڑیوں کو چھوڑ کر چھوٹیوں کا نہیں کر سکتی، وغیرہ وغیرہ، اور بالآخر ان کو کئی چکر لگوانے کے بعد ہاں کر دی۔ یہ سب کچھ بالا ہی بالا ہوا۔ بات طے ہونے کے بعد عبیر کو خبر ہوئی تو صحیح معنوں میں اس کے حواسوں پر بجلی سی گر پڑی تھی۔ اتنے شاندار شخص کو دھوکہ دینے کا خیال ہی بےقرار کر دینے کو کافی تھا۔ وہ تلملاتی ہوئی مام کے پاس آ کر برس پڑی۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی مام کہ مجھے اس کھیل سے الگ رکھیے، اور میں نے تمہاری اس گزارش پر کان نہیں دھرا۔ خبردار جو تم نے کوئی فضول حرکت کی، ورنہ یاد رکھنا دوسرا راستہ ہمیشہ کھلا رہے گا، اور یہ محض دھمکی مت سمجھنا۔ یہ ان کا ایسا ہتھیار تھا جس سے وہ اسے حملے سے قبل ہی زخمی کر دیا کرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر خود کو لاچار محسوس کرنے لگی۔ سوائے چپ سادھ لینے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، سو اس نے چپ سادھ لی۔ فی الوقت وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہی تھی۔ وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ بیاہ کر اسامہ کے ہمراہ اس کے ویل فرنشڈ گھر میں آ گئی تھی۔ مسز ملک نے بیٹے کے لیے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا۔ وہ جوڑا جو اسے نکاح کے موقع پر پہنایا گیا تھا کم و بیش 1,00,000 کی مالیت کا تھا۔ لوگ اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر عبیر کا دل اس ڈرامے پر سسکتا رہا تھا۔ وہ عجیب سی بے کسی اور لاچاری میں مبتلا رہی تھی۔ کئی بار چاہا اسامہ سے ساری حقیقت کہہ دے، مگر ایک عجیب سے خوف نے اس کی زبان کو سلب کر دیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی، اور یہ دن بھی آ گیا تھا۔ مام کے علاوہ سارا، انا اور اینا نے بھی اسے خوب پٹیاں پڑھائی تھیں۔ کسی کو الو بنا کر مطلب نکالنے کے تیر بہدف طریقے سے کھائے تھے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی انہیں دیکھتی ہی رہی تھی۔ بس کچھ دن ہیں، پھر اس کے بعد تو تم سے بھی پارسائی اور معصومیت کا ٹیگ اتر جائے گا، پھر تم پر بھی بدکاری کا ٹھپا لگ جائے گا۔ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے والا کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ عبیر بیگم، پھر تمہیں میں کیسے معاف کر دیتی؟ آج کے بعد تم ہمیں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ سکو گی، نہ ہم پر انگلی اٹھا سکو گی۔ تم میں اور ہم میں آج کے بعد کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس کی رخصتی کے بعد سارا نے اس سے گلے ملنے کے بہانے نزدیک آ کر اتنی حقارت و تنفر سے کہا تھا کہ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتی ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اترے آنسو تک ٹھٹر گئے تھے۔ سارا اس قدر منتقم مزاج ہوگی یہ اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔